أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ نے 19ویں پارے میں سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 29 کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ارشاد فرمایا لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، کہ یہ کافر لوگ، یہ اللہ کو نہ ماننے والے لوگ، یہ قیامت کے دن میدان حشر میں افسوس ظاہر کریں گے، پچھتائیں گے اور یہ کہیں گے کہ کاش ہم نے فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، اے کاش کہ ہم نے فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا، فلاں انسان کو جو برا تھا یا فلاں شیطان کو جو برا تھا، ہم نے اس کو دوست نہ بنایا ہوتا۔ کیوں؟ لقد اضلنی عن ذکری، البتہ بے شک اس ہمارے دوست نے ہمیں بھٹکا دیا تھا اللہ کی یاد سے، ذکر سے، نصیحت سے، قرآن سے، بعد اذ جاءنی، اس کے بعد کہ وہ ہدایت، وہ قرآن، اللہ کی کتاب ہمارے پاس آ چکی تھی۔ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا، اور یہ شیطان انسان کے لیے ایسا دوست ہے جو مصیبت کے وقت چھوڑ جاتا ہے۔ خذولا عربی زبان میں کہتے ہیں ایسا دوست جو مصیبت کے وقت میں انسان کو تنہا چھوڑ دے، انسان کے کام نہ آئے، اس کو کہتے ہیں خذولا۔ خذلہ کا معنی ہوتا ہے کام کے وقت میں کام نہ آنا، نقصان پہنچانا، اور عین مصیبت کا وقت، جو دکھ کا وقت ہوتا ہے، اس میں ایک دوسرے کو تنہا چھوڑ دینا، اس کو خذولا کہتے ہیں۔ وہ جو آپ دعا مانگتے ہیں اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم واخذل من خذل دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اے اللہ ان لوگوں کی مدد فرما جو تیرے دین کی مدد کرتے ہیں، اور اے اللہ ان دونوں کو تو بھی تنہا چھوڑ دے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو تنہا چھوڑ دیتے ہیں۔ تو خذولا کا معنی وہ شخص جو مصیبت کے وقت میں انسان کو تنہا چھوڑ جائے۔ یہ دوستی نہ ہونے کی بہت بڑی نشانی ہے۔ اس لیے اللہ نے ہمیں کہا کہ تم شیطان کو اپنا دشمن سمجھو، دوست نہ سمجھو۔ انسان کو ہمیشہ جب کوئی تندرست رہتا ہے ہمیشہ، تو اس کو تندرستی کی قدر نہیں ہوتی جب تک کہ اس کو کوئی بیماری نہیں آتی، اور جب بیماری آتی ہے تو صحت کی بڑی قدر ہوتی ہے۔ بالکل اسی طرح جس طرح انسان تندرستی کو بیماری سے پہچانتا ہے، انسان دوستی کو دشمنی سے پہچانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پورے قرآن مجید کا مطالعہ کیجیے، خوب ایک ایک آیت کا مطالعہ کیجیے۔ اللہ یہ کہتا ہے کہ تم کسی انسان کو دشمن نہ سمجھو، کسی انسان کو دشمن نہ بناؤ، تمہارا دشمن صرف ایک ہے اور وہ ہے شیطان۔ تمہارا دشمن صرف ایک ہے اور وہ ہے شیطان، اس سے دوستی نہ رکھو۔ کھل کر اللہ نے قرآن میں کہا ان الشیطان لکم عدو مبین، بے شک شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اور اس کی نشانی کیا ہے؟ ایک تو تمہیں اچھی بات کبھی نہیں سکھائے گا، تمہارے فائدے کی بات تمہیں کبھی نہیں بتائے گا، اور دوسری بات کیا؟ ہمیشہ جب تم مصیبت میں پڑو گے یہ تمہیں چھوڑ جائے گا۔ پھر اللہ نے قرآن میں کہا
ان الشیطان لکم عدو فاتخذوا عدوا، ان الشیطان لکم عدو، یہ شیطان تمہارا دشمن ہے۔ خلیل آج دوست کو کہتے ہیں، عربی میں صدیق بھی دوست کو کہتے ہیں، خلیل بھی دوست کو کہتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا لقب ہے نا خلیل اللہ، خلیل اللہ، اللہ کا دوست۔ ایک ہوتا ہے صدیق دوست، ایک ہوتا ہے خلیل۔ یہ خلیل کا مقام صدیق سے زیادہ اونچا ہوتا ہے۔ صدیق کہتے ہیں عام دوست کو، اور خلہ عربی میں کہتے ہیں محبت کو، خلہ کہتے ہیں محبت کو۔ خلیل کا معنی وہ دوست جو آپ سے محبت میں رکھتا۔ ایک ہوتا ہے خالی دوست، ایک ہوتا ہے محبت کرنے والا دوست۔ تو اپنے آپ کو ایسا شخص، ایسے انسان جو معاشرے میں رہتے ہیں ان کو دوست بنانے کا ہمیں حکم دیا گیا، اور شیطان کو اور جو شیطان کے ماننے والے ہوں ان کو دشمن قرار دیا۔ ایک بات بہت واضح طور پر ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ہر کافر، ہر غیر مسلم مسلمان کا دشمن نہیں ہوتا۔ ہر کافر، ہر غیر مسلم مسلمان کا دشمن نہیں ہوتا۔ یہ اللہ نے قرآن مجید میں ہمیں سمجھایا۔ بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا ہم کسی کافر سے، غیر مسلم سے دوستی کر سکتے ہیں؟ بہت لوگ سوال کرتے ہیں کیا ہم ان سے کاروبار کر سکتے ہیں غیر مسلم سے؟ یہاں سے سمجھنا ہوگا ہم دنیا میں کس کو دوست بنائیں، کس کو دشمن بنائیں، کس کو دشمن سمجھیں، کس کو دوست سمجھیں۔ اللہ نے ہمیں قرآن میں سکھایا، دیکھو تم انسان کو دشمن نہ سمجھو، لیکن اللہ نے ہمیں سمجھایا کہ انسان کیا کافروں کے ساتھ دوستی رکھ سکتا ہے یا نہیں۔ اس کا جواب بھی اللہ نے قرآن مجید میں دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں سکھایا۔ چنانچہ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 3 کی تفسیر میں مفسرین نے، 3 اور 4 کی تفسیر میں مفسرین نے لکھا کہ کافروں کے ساتھ ہمیں کیا سلوک رکھنا چاہیے۔ معرف القرآن میں مولانا مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی 4 درجے بتائے، کہاں کہاں انسان کافر کے ساتھ کیا سلوک رکھ سکتا ہے، اور 4 لفظ بتائے، بڑی بات کھل جاتی ہے۔ غیر مسلموں کے ساتھ، غیر مسلموں میں سب آ گئے، ہندو بھی، سکھ بھی، عیسائی بھی، یہودی بھی، سارے آ گئے، دیری ابھی جو کسی خدا کو نہیں مانتے۔ لکھا کہ ایک ہے غیر مسلموں کے ساتھ معاملات، دوسرا ہے معاشرت، تیسرا ہے مواسات، چوتھا لفظ ہے موالات۔ یہ 4 لفظ وہاں انہوں نے لکھے احادیث کی روشنی میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کی روشنی میں۔ غیر مسلموں کے ساتھ معاملات جائز ہیں، لین دین، خرید و فروخت، کاروبار، قرض لینا دینا جائز، ہر غیر مسلم کے ساتھ جائز، معاملات جائز۔ آپ کاروبار کیجیے غیر مسلم کے ساتھ، کوئی اسلام منع نہیں کرتا، آپ اسے قرض کا لین دین کریں، جائز۔ نمبر 2 معاشرت، معاشرت، رہنا سہنا، کھانا پینا، کسی ہندو کے ساتھ، کسی سکھ کے ساتھ، کسی عیسائی کے ساتھ، کسی یہودی کے ساتھ کھانا پینا، رہنا سہنا جائز، بشرطے کہ وہ جو چیز کھلا رہا ہے وہ حلال ہے، پاک ہے، آپ کھا سکتے ہیں، آپ اس کے ساتھ رہ سکتے ہیں، آپ ایک تھالی میں کھا سکتے ہیں۔ بعض لوگ سوال کرتے ہیں کہ کیا ہمارے گھر میں وہ کام کرنے والی، ہمیں بعد میں پتہ چلا وہ کرسچن ہے، وہ تو روٹی پکاتی ہے، وہ تو کپڑے دھوتی ہے، ہمارے گھر میں کام کرنے والی، تو کیا اس سے روٹی پکوانا جائز؟ جی ہاں بالکل، ہاتھ پاک ہونے چاہیے، اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ 3 دفعہ ہاتھ دھو لیں تو پاک ہو جاتے ہیں۔ کپڑے دھلوانا جائز، کھانا پکوانا جائز غیر مسلم سے، بشرطے کہ ہاتھ پاک ہوں۔ باقی رہا کہ جی وہ کپڑے دھوئے گی تو کلمہ تو پڑے گی نہیں، تو کپڑے پاک کیسے ہوں گے؟ وہ ہم نے اپنے خود بنایا ہوا ہے، ورنہ کسی حدیث میں نہیں ہے کہ جی کلمہ پڑھا جائے تو کپڑے پاک ہوتے ہیں۔ جی نہ پڑھیں کلمہ، 3 دفعہ دھو لیا، نجاست دور کر دی، کپڑے پاک ہو گئے۔
یہ بہت بتا رہا، معاشرت، رہنا سہنا کھانا پینا غیر مسلم کے ساتھ جائز. دو چیزیں ہو گئی، معاملات، نمبر 2 معاشرت، نمبر 3 مواسات، غم خاری، دکھ درد میں کام آنا، کافر کے غیر مسلم کے ثواب کا کام ہے، ثواب کا کام ہے. بیمار ہو جائے اس کی بیمار پرسی کیجیے، اس کے ساتھ تعاون کیجیے، وہ کسی مشکل میں آپ اس کے ساتھ تعاون کیجیے، غیر مسلم کے ساتھ ثواب کا کام ہے. قرآن پڑھیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دیکھیے، کس طرح وہ کسی یہودی کی مدد کرتے تھے، کس طرح مشرکین کی مدد کرتے تھے، تعاون کرتے تھے. غیر مسلموں کے ساتھ رویہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا تھا؟ مواسات، غمخواری کا، ہمدردی کا. 3 چیزیں ہو گئی. نمبر 4 موالات، قلبی دوستی. یہ والی وہ چوتھی سٹیج ایسی ہے جس کے بارے میں اللہ نے قرآن میں منع کیا ہے. غیر مسلم سے دوستی نہیں رکھنی. ممکن ہے آپ کے ذہن میں سوال آئے کہ جی مولانا جب معاملات کریں گے، لین دین کریں گے، کاروبار کریں گے تو دشمن رکھ کر تو نہیں کاروبار کریں گے. اگر آپ اس کے ساتھ رہیں گے، کھائیں پیئیں گے، روم میٹ ہوں گے، فلاں. باہر کے ملکوں میں بچے جاتے ہیں بہت سوالات کرتے ہیں، لوگ جاتے ہیں بہت سوالات کرتے ہیں، کیا کریں؟ ظاہر ہے رہیں سہیں گے، اس کے ساتھ کھانا پینا کریں گے تو دشمنی کی بنا پر تو نہیں کریں گے نا، دشمن سمجھ کے تو نہیں کریں گے. یا ہم اس کے ساتھ مواسات، غم خاری اگر کریں گے، کسی کافر کے دکھ درد میں کام آئیں گے، بیمار ہے تو اس کی تعاون کر رہے ہیں، اسپتال لے کے جا رہے ہیں، اس کی دوائیوں کا خیال کر رہے ہیں، اس کو پیسے خرچ کر رہے ہیں، تو دشمن سمجھ کے تو نہیں کریں گے. یہاں بندہ الجھتا ہے تھوڑا سا. یہ جو آپ نے چوتھی سٹیج بتائی ہے، اس سے تو پہلی 3 سٹیجوں میں پانی پھر گئے کہ جی اللہ نے دوست بنانے سے منع کیا ہے کہ غیر مسلم کو دوست نہیں بنانا. اس کے لیے آیت پڑھوں گا جہاں اللہ نے منع کیا نا دوستی سے. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض. اے ایمان والو، تم یہود و نصارہ کو دوست نہ بنا، یہ آپس میں دوست ہے، تمہارے دوست نہیں. دوستی اولیاء، وہ دوستی منا کہ جس دوستی کی وجہ سے انسان ان کے عقائد اور اعمال میں رنگا جائے. وہ دوستی جس میں انسان ان کے عقائد اور ان کے اعمال میں رنگا جائے. وہ حرام کھا رہے، خنزیر کھا رہے، یہ بھی خنزیر کھا رہا ہے، وہ شراب پی رہے، یہ بھی شراب پی رہا ہے، وہ گناہوں میں مبتلا، یہ بھی گناہوں میں مبتلا. اس کا عقیدہ تھا عیسائیوں کا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دی گئی، یہ بھی کہتا ہاں عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دی گئی. خلاص کام ختم ہو گیا. دوستی کون سی بنا؟ وہ قلبی دوستی جس کی وجہ سے اس کے عقائد اور اعمال متاثر ہوتے ہیں، وہ دوستی منائے قرآن کے اندر. اور اللہ نے قرآن مجید میں، بعض لوگ ہوتے وہ کہتے ہیں مولانا قرآن میں تو یہ بھی آیا نا جہاں کسی کافر کو دیکھو مارو. ہاں آج کل یہ میڈیا پہ بہت زیادہ چل رہا ہے، بہت عرصے سے چل رہا ہے کہ قرآن کہتا ہے جہاں کسی غیر مسلم کو دیکھو مارو. چنانچہ ٹوکیو میں، جاپان میں، وہاں ٹوکیو یونیورسٹی میں لیکچر تھا، اس میں ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب بھی ساتھ تھے، ان کا بھی لیکچر تھا. میرا بھی ایک ہی ہوٹل میں ہم ٹھہرے ہوئے تھے. میرا موضوع تھا کہ وہ بدھ مذہب اور مسلمانوں کے درمیان موافقات کون سے ہیں، یعنی ان دونوں میں متفق باتیں کون سی ہیں. تو 100 باتیں اس میں تھی لیکچر میں. اس میں بتایا تھا کہ 2 باتوں میں بس یہ اسلام کے خلاف ہے، باقی 98 باتوں میں اسلام کے موافق. اور وہ 2 باتیں جو اسلام کے خلاف تھیں ان بدھ مذہب میں، وہ ایک یہ تھی کہ جو بھکشو ہے وہ مانگ کے کھاتا ہے، اور دوسرا ایک ساری شادی کبھی نہیں کرتا. بھکشو وہ جو ان کا رہنما ہوتا ہے وہ شادی نہیں کرتا سارا. یہ ایک اسلام کے خلاف ہے. ایک یہ کہ وہ کماتا ماتا بالکل، نہ کاروبار نہ ملازمت، وہ بھیک مانگ کے سارا زندگی گزارتا ہے. میں نے کہا یہ 2 باتیں خلاف، باقی سب قرآن کے مطابق. تو وہاں جو ان کے سربراہ تھے وہ کہنے لگے کہ یہ تو قرآن کہتا ہے کہ جہاں کہیں غیر مسلم دیکھو تو اس کو مارو، ہم آپ سے کیسے دوستی رکھ سکتے ہیں؟ تو ان کے سامنے قرآن مجید رکھ دیا، جاپانی ترجمے والا. یہ کئی جگہ ہوا، یہ تو ایک مثال دے رہا ہوں. ان کے سامنے قرآن مجید ترجمے والا رکھ دیا اور وہ آیتیں دکھائیں جہاں اللہ نے کہا دیکھو جو تمہیں تمہارے گھروں سے نکالے، جو تمہیں تمہارے گھروں سے نکالے، الذی اخرج من دیارکم واموالکم، جو تمہارے گھروں سے تمہیں نکالے، تمہیں مالی نقصان پہنچائے، تمہیں جانی نقصان پہنچائے، تمہارے وطن سے نکالے، وہ تمہارے دشمن ہیں، جہاں کہیں تم ان کو پاؤ قتل کر دو. اور دیکھو وہ کافر
جو تمہیں تمہارے گھروں سے نہیں نکال رہے، تمہارے ملک سے نہیں نکال رہے، تمہارے دین کو نقصان نہیں پہنچا رہے، تمہیں جانی نقصان نہیں پہنچا رہے، تمہارے مالی نقصان نہیں پہنچا رہے، تو ایسی صورت میں تم ان کے ساتھ ہمدردی کرو، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ وہ آیتیں دکھائیں، کہنے لگے یہ تو اقوام متحدہ کا چارٹر ہے، اسام کہنے لگے یہ تو اقوام متحدہ کا چارٹر ہے، یہ تو اقوام متحدہ نے کہا ہے۔ میں نے کہا بالکل یہ قرآن کے مطابق ہے۔ وہ جو ہے نا، جہاں کہیں تم پاؤ وہ لوگ ہیں جو انسان ان کو دشمن سمجھے کافروں میں سے، جو آپ کے جان کو نقصان پہنچائے، مال کو نقصان پہنچائے، آپ کے دین کو نقصان پہنچائے، آپ کے وطن سے آپ کو نکالے، آپ نے ان کے خلاف جہاد کرنا ہے، باقی کافروں کے ساتھ لڑائی قتل و قتال نہیں کرنے کو کہا گیا۔ اب بات واضح ہونے کے بعد معلوم ہوا کہ غیر مسلموں کو بھی ہر غیر مسلم کو دشمن نہیں سمجھا۔ آپ معاملات بھی رکھ سکتے ہیں، غیر مسلموں کے ساتھ معاشرت بھی رکھ سکتے ہیں، مواسات غمخاری بھی 3 سٹیجیں ہو گئی۔ چوتھی سٹیج موالات قلبی دوستی، وہاں بریک لگانی ہے۔ جہاں ان کے اعمال میں، ان کے عقائد میں انسان رگا جائے، وہاں انسان نے اپنے آپ کو روک لینا ہے۔ اور بہت اچھی طرح یہ بات آخر میں عرض کر دوں یہاں کہ موالات قلبی دوستی یہ تو ہر غیر مسلم سے منع ہے، اور معاشرت 3 جائز ہیں، معاشرت رہنا سہنا، معاملات لین دین، مواسات غمخاری، یہ 3 سٹیجیں ہر غیر مسلم کے ساتھ جائز ہیں، سوائے قادیانیوں۔ ہاں اس میں کوئی لچک نہیں، سوائے قادیانیوں کے، کیونکہ قادیانی اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، ہمیں اور آپ کو غیر مسلم کہتے ہیں۔ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، ہمیں غیر مسلم کہتے ہیں۔ جس دن قادیانی اپنے آپ کو کافر شمار کرنے لگیں گے پاکستان کے آئین کے مطابق، یہ فرقہ وارانہ مسئلہ بھی نہیں ہے، اس لیے کہ پاکستان کا آئین ہے یہ قادیانی غیر مسلم، اور یہ اپنی عبادت گاہوں کا نام مسجد نہیں رکھ سکتے، اپنی عبادت کو نماز نہیں کہہ سکتے، روزہ نہیں کہہ سکتے، یہ مسلمانوں کے جو تشخصات ہیں، شعائر ہیں نا، وہ اپنے ناموں کے ساتھ نہیں لگا سکتے، پاکستان کے آئین میں لکھا ہوا ہے، اس لیے یہ آئین کے مطابق بات ہے، یہ فرقہ وارانہ بات نہیں ہے۔ جس دن یہ اپنے آپ کو کافر کہنے لگیں گے اس وقت ان کا شمار بھی ہندو، سکھ، عیسائیوں کے ساتھ ہوگا ان 3 معاملات میں۔ جس دن یہ اپنے آپ کو قرار دے دیں گے ہم غیر مسلم، اس کے ساتھ یہ پھر اقلیت میں آئیں گے، ابھی اقلیت میں نہیں، ابھی اقلیت میں نہیں، ابھی تو ان کا بائیکاٹ، ابھی تقاطع بائیکاٹ، ان کے ساتھ نہ معاشرت جائز، بڑے غور سے سننے والی بات، کوئی لچک نہیں، ان کے ساتھ نہ معاشرت جائز، قادیانیوں کے ساتھ نہ معاملات جائز، نہ مواسات جائز، موالات تو ویسے جائز نہیں۔ اس لیے آخر کی بات ذہن میں نشین کر لینی چاہیے بڑی اچھی طرح، اس میں کوئی شدت نہیں، کوئی لچک نہیں رکھنی چاہیے، اس میں کوئی شدت پسندی نہیں ہے یہ۔ لیکن اللہ نے ہمیں قرآن میں بتایا کہ دیکھو شیطان تمہارا دشمن ہے، اور آج پتہ کیا ہے امت مسلمہ کا حال؟ امت مسلمہ کا حال یہ ہے کہ سارے لوگوں کو اپنا دشمن بنایا ہوا ہے اس مسلمان نے، معاشرتی زندگی میں بھی بیوی کو یہ دشمن سمجھتا ہے، معاشرتی زندگی بیوی کو یہ دشمن سمجھتا ہے، بیوی شوہر کو دشمن سمجھتی ہے، اپنی اولاد کو دشمن سمجھتے ہیں، اپنے بھائی کو دشمن سمجھتے ہیں، اپنے معاشرے میں اپنے ساتھیوں کو دشمن سمجھتے ہیں، اور اپنے مسلمان بھائیوں کو دشمن سمجھتے ہیں، اور ساری دوستیاں شیطان کے ساتھ، شیطانی قوتوں کے ساتھ۔ شیطانی قوتیں کہتے ہیں ان کو جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم کو توڑتی ہیں یا ان کے خلاف کرنے کو کہتی ہیں، وہ شیطانی قوتیں کہلاتی ہیں۔ جو قرآن و سنت کے خلاف خود بھی کرتی ہیں اور ہمیں بھی مجبور کرتے ہیں، وہ شیطانی قوتیں۔ تو شیطانی قوتوں کے ساتھ بھی دوستی جائز نہیں، اور اسی طرح شیطان کے ساتھ بھی دوستی جائز نہیں۔ اللہ نے قرآن میں کہا جو لوگ شیطان کے دوست بناتے ہیں وہ آخرت میں پچھتائیں گے۔ یہ درس کی آیات، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش کہ ہم فلاں کو دوست نہ بناتے۔ قلبی دوست، صدیق کا معنی دوست، خلیل کا معنی قلبی دوست، محبت کرنے والا دوست۔ اور آگے اللہ نے آج کی جو تلاوت کردہ آیت تھی وہ کیا؟
کہ اس وقت انسان پچھتائے گا اور کہے گا کہ میرے دوستوں نے مجھے گمراہ کیا تھا، بھٹکایا تھا۔ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا، یہ شیطان ہے جو انسان کو مصیبت کے وقت میں تنہا چھوڑ دیتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا جو دوست ہے نا، اس کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ وہ مصیبت کے وقت میں تنہا نہیں چھوڑتا، مصیبت کے وقت میں وہ خوش نہیں ہوتا۔ اگر کوئی آپ کا دوست کہلانے والا اگر آپ کو تکلیف میں مبتلا ہوں اور وہ مسکرائے، خوشی ظاہر کرے، وہ آستین کا سانپ ہے، وہ آپ کا دوست نہیں ہو سکتا۔ دوست وہ ہوتا ہے جو دکھ درد میں کام آتا ہے، جو مصیبت میں تنہا نہیں چھوڑتا۔ اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے نا کسی نے سفارش کی، حضرت عمر کے سامنے کسی نے سفارش کی اپنے دوست کے بارے میں، یہ میرا دوست ہے، اس پہ کام کرنا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا 3 سوال کیے، تم نے اس کے ساتھ کبھی سفر کیا ہے؟ وہ کہنے لگے نہیں۔ حضرت عمر نے پوچھا آپ نے اس کے ساتھ کبھی لین دین کا معاملہ کیا ہے، قرض وغیرہ کا معاملہ؟ تو اس شخص نے کہا نہیں۔ تیسرا سوال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا آپ نے اس کو کبھی غصے میں دیکھا ہے اپنے ساتھ؟ کہنے لگے نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا بس آپ اس کے بارے میں اپنی سفارش نہیں کر سکتے، یہ آپ کا دوست نہیں ہے۔ معلوم ہوا 3 چیزیں، تھرمامیٹر، دوست کو پہچاننا ہے 3 جگہ، سفر کے اندر یہ آپ کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے۔ سفر کے اندر انسان تھکاوٹ میں ہوتا ہے، تکالیف میں ہوتا ہے، اونچ نیچ ہوتی ہے، مصیبتیں آتی ہیں، ہرڈلز آتے ہیں، اس میں پتہ چل جاتا ہے یہ آپ کو آپ کا خیال رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا، آپ کے ساتھ دوستی کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔ ایک معاملے میں لین دین کے وقت میں وہ انسان بالکل کھل جاتا ہے، بے لباس ہو جاتا ہے انسان، معاملات کے اندر کھل کر سامنے آ جاتا ہے، معاملات کے اندر سب چیزیں اوپر کے خول اتر جاتے ہیں جب انسان لین دین کرتا ہے کسی کے ساتھ۔ میں نے کہا نا اوپر کے خول اتر جاتے ہیں ساری نمازیں 5 وقت کے پکے نمازی اور جناب وہ صدقہ اور خیرات اور حج اور عمرے، لیکن لین دین کا معاملہ آتا ہے تو وہاں دین ذرا برابر بیچ میں نہیں ہوتا، کھل کر بندہ سامنے آ جاتا ہے معاملات کے اندر۔ اور تیسری چیز غصے کے وقت میں اگر بیوی غصے کے وقت میں بھی آپ کے عیب آپ کو نہ بتائے نا، سمجھ لو بیوی آپ کی دوست ہے۔ اور اگر وہ غصے میں آ کر اگر کچا چھٹا سارا کھول دینا تو سمجھ لو یہ دوست نہیں ہے۔ دوست کب پہچانا جاتا ہے؟ غصے۔ حضرت عمر نے اسے یہی پوچھا تھا، دوست کو پہچاننا ہو تو 3 طریقے، سفر کیجئے اس کے ساتھ، نمبر 2 اس کے ساتھ معاملہ کیجئے، نمبر 7 اس کو غصے میں دیکھیے، جب آپ کے ساتھ غصے میں ہو اس وقت بھی وہ چند دائروں کے اندر رہے نا تو آپ کا بڑا گہرا دوست ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری شریف کی حدیث ہے، آج اپنے دوستوں پر بڑی گہری نظر رکھیے، اس لیے کہ بخاری شریف اور مسلم شریف دونوں کی حدیث متفق علیہ حدیث، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان اگر کسی عطار کے پاس جاتا ہے، عطر فروش، عطر بیچنے والا، اس کے پاس جاتا ہے، عطر خریدے نہ خریدے اس کی ناک میں خوشبو آ جاتی ہے۔ دوستی کو سمجھایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ہاں بخاری شریف اور مسلم شریف دونوں میں حدیث ہے یہ والی کہ انسان عطر فروش کے پاس جائے نہ خریدے عطر، اس کی ناک میں خوشبو آ جاتی ہے۔ پھر فرمایا کہ لوہار کے پاس جائے نہ خریدے اس سے کوئی چیز، نہ سروکار ہو، اس کو کم از کم اس کی بھٹی جہاں آگ جل رہی اس کی تپش تو پہنچے۔ پھر صحیح جامع ترمذی کی حدیث ذہن میں رکھنی چاہیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرء علی دین خلیلہ فلینظر من یخالل۔ ابھی خلیل کا مطلب عرض کر رہا تھا نا، قلبی دوست۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرء علی دین خلیلہ، انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، فلینظر من یخالل، بس اسے چاہیے کہ وہ دیکھے کسے دوست بنا رہا ہے۔ انسان رنگا جاتا ہے دوست کے اندر، ساتھ رہتے اٹھتے بیٹھتے، اس کو پھر وہی رنگ بھی پسند آتا ہے، وہی کلر بھی پسند آتا ہے، وہی کھانے بھی پسند آتے ہیں، وہی کپڑے بھی پسند آتے ہیں، وہ اٹھنے بیٹھنے کا انداز، وہ باتیں، سب رنگا جاتا ہے۔ المرء علی دین خلیلہ، انسان اپنے دوست، فلینظر من یخالل، تو دیکھے کس کو دوست بنا رہا ہے۔
آج انسان کو اپنے بچوں کے ساتھ اپنے آپ کو دوست بنانا چاہیے۔ ہم سے بڑی غلطی ہو رہی، ہم ماں باپ نے اپنے بچوں کو دوست نہیں بنایا، وہ کسی اور کو دوست بناتے ہیں۔ آج ہمیں وقت کی ضرورت ہے کہ اپنی بیوی کو اپنا دوست بنائیے، بیوی شوہر کو دوست بنائے، کہ بیوی کسی اور کو کے ساتھ دوستی نہ لڑائے، اپنے شوہر کو دوست سمجھے۔ اور پھر اسی طرح اپنے رشتہ داروں کو دوست بنائیے، دشمن نہ بنائیے۔ اپنے کاروباری ساتھیوں کو دوست بنائیے، دشمن نہ بنائیے۔ اپنے بہن بھائیوں کو دوست بنائیے، دشمن نہ بنائیے۔ اپنے ہمسایوں کو دوست بنائیے، دشمن نہ بنائیے۔ یہ جتنی دوستیوں کو میں نے ذکر کیے ہیں، آج انہی میں سارے دشمن ہوتے ہیں۔ اور دوست انسان کا جو بہت گہرا ہوتا ہے وہ شیطان، بڑا گہرا دوست ہے، ہر بات اس کی مانتا ہے، اس کو خوش رکھنے کی فکر کرتا ہے۔ اللہ نے کہا اس آیت کے آج کے درس کی آیت میں، وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا، یہ شیطان انسان کا خلیل نہیں ہوتا، یہ خذول ہوتا ہے۔ شیطان انسان کا خلیل نہیں ہوتا، شیطان انسان کا خذول ہوتا ہے، مصیبت کے وقت میں تنہا چھوڑ جاتا ہے۔ اللہ ہمیں نیک لوگوں کی دوستی عطا فرمائے، اللہ ہمیں معاشرے کے انسانوں کے ساتھ دوستی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کھلا دشمن ہمارا شیطان ہے اس سے کھلی دشمنی کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد مبارك وسلم۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ آج ہم معاشرے کے اندر ہمارے بچے، ہماری بچیاں غلط دوستیوں کی وجہ سے یا اللہ گناہوں کی زندگی میں چلے جاتے ہیں۔ اے اللہ ہم سب کو غلط دوستیوں سے بچا لے۔ یا اللہ ہمیں جن کو دوست رکھنا ہے ان کو دوست بنانے کی توفیق عطا فرما، اور یا اللہ جس شیطان کو تو نے کھلا دشمن قرار دیا ہے ہمیں اس کو دشمن سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اس کو کھلا دشمن سمجھنے کی وجہ سے ہمیں اس کی تمام چالوں سے محفوظ فرما، شیطانی تمام راستوں سے محفوظ فرما، شیطانی قوتوں سے یا اللہ ہماری حفاظت بنا لے۔ یا اللہ ہم سب کو اللہ سے، اس کے رسول سے، قرآن سے، اپنے بہن بھائیوں سے، اپنے ماں باپ سے، اپنے بچوں سے دوستی رکھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ ہم نے جو اچھے انسانوں کو دشمن بنایا ہوا ہے، اے اللہ ہم سے غلطی ہو گئی، ہمیں معاف فرما دے۔ یا اللہ جتنے بیمار ہیں سب کو شفا کاملہ نصیب فرما دے، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ یا اللہ ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔